السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ نئے آنے ویورز سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ سو ویورز، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں ڈرامہ سیریل گڈی کی اگلی ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے۔ ویورز، ڈرامہ سیریل گڈی کی اگلی ایپیسوڈ انتہائی ڈرونی ہونے والی ہے، تو لہٰذا ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا اینڈ تک۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اورنگزیب گڑیا کو اٹھا کے کہیں دور پھینک آیا ہے اور وہ گھر آ کے شازیہ کو بتاتا ہے، جس سے شازیہ بھی بہت خوش ہو جاتی ہے اور اورنگزیب بھی بہت خوش ہو جاتا ہے۔ لیکن ویورز، جب شازیہ رات کو کسی کام سے کچن میں جاتی ہے تو اسے کونے میں وہ گڑیا پڑی ہوئی نظر آتی ہے، کیونکہ شازیہ کو پتہ ہے کہ اورنگزیب گڑیا پھینک آیا ہے۔ گڑیا کو اس طرح دیکھ کے اس کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اورنگزیب گھبرایا ہوا کمرے سے باہر آئے گا تو دیکھے گا کہ وہاں پہ گڑیا پڑی ہوئی ہوگی، تو جس کو دیکھ کر اورنگزیب بھی بڑا حیران اور پریشان ہو جائے گا۔ اتنے میں شازیہ گڈی کو بلائے گی اور گڈی وہاں آئے گی اور پھر گڈی کو بولے گا تم اپنی گڑیا کو لے کے ہمارے گھر سے نکل جاؤ، ہمیں تمہیں اپنے گھر پہ نہیں رکھنا۔ اور وہ پھر اورنگزیب اس کو کہے گا گڈی کو کہ تم اپنی سویٹی کو لے کر ابھی اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ اور وہ کمرے میں جا کے گڈی سویٹی سے بات کرتے ہوئے بولے گی کہ مجھے لگتا ہے کہ ناصر ماموں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اب ہمیں اس گھر میں نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ اس گھر میں اب بہت ہی زیادہ ظلم و ستم ہونا شروع ہو چکا ہے۔ اب اورنگزیب بھی آپ نے دیکھا ہے کہ گڈی پہ ظلم و ستم کرنا شروع کر چکا ہے۔ ویورز، دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ سونی کو جیولری نہ ملنے کی وجہ سے سونی بڑی پریشان ہے اور وہ لاکر کی چابی بھی کسی بھی طرح اپنے جہانگیر کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ اپنی ماں کے ڈرنک میں ایک دفعہ پھر نیند کی گولیاں پلا کے اسے وہ جوس پلا دے گی۔ جیسے ہی عشرت وہ جوس پیے گی تو عشرت جوس پی کے ادھر موقع پہ ہی گر جائے گی، کیونکہ اس میں گولیوں کی مقدار بہت زیادہ ہوگی، جسے دیکھ کر جہانگیر اور حمزہ بڑے پریشان ہو جائیں گے اور عشرت کو اٹھانے کی کوشش کریں گے، مگر عشرت بے ہوش ہو چکی ہوگی۔ اتنے میں حمزہ ایمبولینس کو کال کر کے اور اپنی ماں کو ہاسپٹل شفٹ کر دے گا۔ ویورز، آپ دیکھیں گے کہ جب وہ ہاسپٹل میں عشرت کا علاج ہو رہا ہوگا تو حمزہ سوچے گا کہ کیوں نہ گڈی کو اس کے بارے میں بتایا جائے۔ جب وہ گڈی کو یہ معاملہ بتانے کے لیے فون کرے گا تو گڈی کو جب اس بات کا پتہ لگے گا کہ اس کی خالہ کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہے اور وہ اس میں بہت پریشان ہو جائے گی، جس پہ وہ رونا شروع کر دے گی اور حمزہ سے تھوڑی تیز آواز میں بات کرے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ عشرت کو آواز آ جائے گی اپنے کمرے میں اس کے بات کرنے کی، اور جب وہ اس کے کمرے میں انٹر ہوگی تو گڈی گھبرائے ہوئی حالت میں موبائل چھپا دے گی، اور مگر عشرت وہ موبائل ڈھونڈ لے گی۔ جب وہ شازیہ موبائل ڈھونڈ لے گی تو پھر وہ چیخ کے اورنگزیب کو اپنے کمرے میں بلائے گی، اور جب اورنگزیب اس کے کمرے میں جائے گا تو وہ دیکھے گا کہ واقعی اس کے پاس موبائل ہے، گڈی کے پاس، اور جس کو بولے گی شازیہ کہ یہ لڑکی ٹھیک نہیں رہی اور دیکھو کیا کیا گل کھلا رہی ہے اور خاندان نے ہمارا نام بدنام کروائے گی، لہٰذا اس کو ابھی اسی وقت ہی ہمارے گھر سے باہر نکال دو۔ اتنے میں اورنگزیب اپنے غصے پہ قابو نہیں رکھ پائے گا اور وہ گڈی کے اوپر بھی ہاتھ اٹھا دے گا، اور یہ سب کچھ سویٹی بھی دیکھ رہی ہوگی۔ ویورز، آپ دیکھیں گے کہ جب وہ گڈی پہ ہاتھ اٹھا کے اپنے کمرے میں واپس جائے گا تو اس کے پاس فروٹ پڑے ہوئے ہوں گے۔ جب وہ فروٹ کاٹنے لگے گا اورنگزیب تو ساتھ ہی اس کا وہی ہاتھ کٹ جائے گا جو اس نے ہاتھ گڈی پہ اٹھایا ہوگا، جس سے وہ بہت پریشان ہو جائے گا، گھبرا جائے گا، کیونکہ ایسا ہی ایک دفعہ شازیہ کے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ وہ یہ بات ساری پچھلی باتیں سوچ رہا ہوگا اور ساتھ ہی وہ کہہ رہا ہوگا کہ یہ گڈی کو سویٹی کو جو میں باہر پھینک آیا تھا تو یہ واپس کہاں سے آ گئی میرے گھر۔ ویورز، آپ دیکھیں گے کہ وہ احمد کو اپنے کمرے میں بلائے گا اور پھر احمد سے پرانی بات ہی پوچھے گا کہ جب تم اسٹور میں سویٹی کو چھپا آئے تھے تو پھر سویٹی نیچے کیسے آئی، جس کا احمد کے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہوگا۔ دوسری طرف شازیہ کو بھی گڈی پہ بہت زیادہ غصہ ہوگا کہ وہ چھپ چھپ کے موبائل کیوں استعمال کرتی ہے، اور وہ پھر اب بولے گی کہ اس کو فوراً گھر سے نکال دو۔